بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا یہ قصہ نہایت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جزاک اللہ۔ یہ واقعہ ہے ایک خوبصورت جوان لڑکی کا جس کا نام مریم تھا۔ مریم اکیلی رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنا پہلے والا گاؤں چھوڑ دیا اور ایک نئے گاؤں میں دنیا بسانے کے لیے چل پڑی۔ آخر کار اسے ایک نئے گاؤں میں اپنا ایک نیا گھر مل گیا۔ وہ اس گاؤں کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ اس گاؤں میں زیادہ لوگ ہندو رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک سیٹھ رہتے تھے۔ سیٹھ کا نام جے رام تھا۔ وہ ایک ہندو انسان تھا۔ اس کے پاس بہت دولت و سامان تھا اور وہ ایک امیر ترین انسان تھا۔ وہ ایک بہت برا انسان تھا۔ گاؤں میں کوئی بھی عورت اس کے شر سے محفوظ نہ تھی۔ وہ ایک بہت ہی بڑا بدکار انسان تھا۔ سرے عام عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ ہر رات کے لیے وہ گاؤں میں سے اپنے لیے ایک نئی سے نئی عورت کو خرید لاتا۔ اس کے پاس بہت سی دولت تھی، اسی لیے عورتیں بھی اس کے ساتھ سونے کے لیے مان جاتی تھیں۔ اسے جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت عورت کا پتہ چلتا تو وہ پیسے دے کر اسے خرید لاتا اور اس سے بدکاری کر کے اسے چھوڑ دیا کرتا۔ مریم اس گاؤں میں ابھی نئی آئی تھی۔ اسے اس سیٹھ کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہ تھا۔ اس سیٹھ کا ایک غلام گاؤں میں گھوم رہا تھا۔ اسے گاؤں میں گھومتے ہوئے مریم کا پتہ چل گیا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا تو وہ اپنے سیٹھ کے ہاں پہنچ گیا اور اسے جا کر بتایا کہ مریم نام کی ایک گاؤں میں لڑکی آئی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت و حسین ہے۔ اس کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی اور مزے کی بات یہ کہ وہ اکیلی رہتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس سیٹھ کی شیطانی حرکت جاگ اٹھی اور وہ کہنے لگا، ارے واہ، تم تو کیا اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ یہ سن کر بہت مزہ آ گیا ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس بلا لاؤ۔ وہ اپنے سیٹھ کی بات مانتے ہوئے اس مریم کو بلانے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ مریم اپنے گھر پر موجود نہ تھی اور کچھ کام کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ اپنے کام سے واپس آتے ہوئے مریم کو راستے میں ایک کتیا کا چھوٹا سا بچہ ملا جو ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ مریم کو اس کتے کے بچے پر ترس آیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ مریم اپنے گھر پر پہنچ آئی تو کچھ دیر بعد سیٹھ کا وہ غلام بھی مریم کے گھر پر آیا۔ مریم نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ وہ بتانے لگا کہ میں سیٹھ جے رام کا غلام ہوں، مجھے اس نے بھیجا ہے اور وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ اس گاؤں کا بڑا سیٹھ ہے، اس کے پاس بہت سا مال اور دولت ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ مریم نے اس پر جواب دیا کہ میں ایک مسلمان خاتون ہوں اور ہمارے مذہب میں کسی غیر محرم کو ملنا ناجائز ہے، اسی لیے میں اس کو نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر وہ غلام ہکا بکا رہ گیا اور واپسی آ کر اپنے سیٹھ کو بتانے لگا۔ سیٹھ بھی ایک لمحے کے لیے یہ سن کر چونک گیا کہ یہ کیسی عورت ہے جس کو میں نے بلایا اور وہ نہیں آ رہی۔ آج تک میرے ساتھ کسی نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں خود اس کے پاس جاتا ہوں اور اسے سمجھا دیتا ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد سیٹھ مریم کے گھر سے باہر آ گیا۔ مریم کے پوچھنے پر وہ بتانے لگا کہ میں اس گاؤں کا سیٹھ ہوں، میرے پاس بہت سا مال و دولت ہے، تم بہت حسین ہو، میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، تم چاہے جتنا مال جتنی دولت لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات سن کر مریم ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی اور پھر اسے کہنے لگی، ارے سیٹھ، میں تمہیں نہیں جانتی،
میں ایک مسلمان ہوں اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں اسلام میں اجازت نہیں، مجھے تمہارے یہ حرام کے پیسوں دولت کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر سیٹھ کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر وہ بار بار اس مریم سے اس بات کا اصرار کرتا رہا، لیکن مریم نے اسے دو ٹوک جواب دیا اور وہ مایوس ہو کر اپنے گھر میں واپس لوٹ آیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ اپنے غلام سے کہنے لگا، چاہے جو مرضی ہو جائے، میں اس خاتون کو ایک نہ ایک دن اپنے بستر پر لے آؤں گا۔ مریم اپنے گھر میں جو ایک کتیا کا بچہ لے کر آئی تھی، اب وہ بڑا ہونے لگا تھا اور ایک بڑا کتا بن گیا تھا۔ اب مریم کو کتے سے بڑی محبت ہو گئی تھی اور کتا بھی مریم سے بڑا وفادار تھا۔ ایک دن سیٹھ کو اس کے غلام نے بتایا کہ وہ مریم ایک کتے کے ساتھ رہتی ہے۔ اس پر سیٹھ کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور اس نے غلام سے کہا کہ تم گاؤں میں ہر جگہ یہ بات پھیلا دو کہ یہ عورت اس لیے شادی نہیں کرتی کیونکہ اس کے پاس ایک کتا ہے اور یہ کتے سے زنا کرتی ہے۔ غلام نے اپنے سیٹھ کی بات مانی اور گاؤں میں یہی اعلان کرتا پھرا۔ گاؤں والوں نے اس عورت پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب اس بات کا مریم کو پتہ چلا تو وہ بہت دکھی ہوئی اور پریشان بھی ہو گئی۔ پھر ایک دن سیٹھ نے اپنے دو بندوں کو مریم کو گھر سے اٹھانے کے لیے بھیجا۔ وہ زبردستی مریم کو پکڑ کر اپنے سیٹھ کے پاس لے آئے۔ مریم چیختی چلاتی رہی لیکن اس کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی مرضی سے میرے پاس چلی آؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا، لیکن تم نہیں مانی ہو۔ آج رات تم میرے ساتھ ٹھہرو گی اور تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ مریم بڑی بے بس ہو گئی تھی اور یہ سب دیکھتے ہوئے چپکے سے اللہ سے دعا کرنے لگی تھی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، میری اس شیطانی انسان سے حفاظت فرما، میری عزت کی حفاظت فرما، آج میرا تیرے بنا کوئی بھی مددگار نہیں۔ جیسے ہی رات کا سمے ہوا وہ سیٹھ اس مریم کے پاس آنے لگا۔ مریم بڑی پریشان سی ہو گئی۔ اچانک سے اللہ کی طرف سے وہاں پر ایک بڑا سانپ نکل آیا اور سانپ نے آتے ہی فوری سے اس سیٹھ پر حملہ کر دیا اور اسے کاٹ لیا۔ غلام کو پہنچتے کچھ دیر ہو گئی۔ جب تک وہ غلام سیٹھ کے پاس آیا تو وہ سیٹھ مر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا اور دیکھیے اللہ پاک کیسے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ آخر میں آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے۔ جزاک اللہ۔